مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور فتح مند اور محتبت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم شفیق مسیح آج ہم سب مل کر سیکھیں گے انجیل مقدس میں سے مسیحی لوگ یسوع المسیح کو خدا کے بیٹا کیوں کہتے ہیں۔ تو ابھی ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 17 آیت۔ اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ انجیل مقدس کی یہ جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس تلاوت پر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے۔ بہت سارے لوگ اس آیت مقدسہ پر سوال اٹھاتے ہیں۔ تو آج ہم تھوڑی دیر کے لیے سیکھیں گے مسیحی لوگ یسوع مسیح کو خدا کے بیٹا کیوں کہتے ہیں، یا خدا یسوع المسیح کو اپنا بیٹا کہتا ہے۔ کیونکہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں، جو میں نے تلاوت کی ہے، خدا خود یسوع المسیح کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے۔ اور اس اعتراض کے لیے ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو کتاب ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس ہے، اس کی سورۃ الاخلاص، سورۃ نمبر 112 میں تو ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے؟ اور یہاں پر یہ آیت کہتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ہم سوچتے ہیں کہ تورات بھی، زبور بھی اور انجیل مقدس بھی خدا کا کلام ہے، اور آپ کا بھی اس پر ایمان ہے۔ ان کتابوں پر اور میں نے جو آیت کا ترجمہ پیش کیا ہے کلام پاک میں سے، نہ اللہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے
اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ آپ کے لیے یہ ایک الجھن ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ حقیقت ہے، درست بات ہے۔ دوسری طرف آپ جو مسیحی لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں توریت، زبور، انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ نے کسی کو نہیں جنا، جبکہ دوسری کتاب جو ہم اٹھائے پھرتے ہیں، جو ہم مسیحی پڑھتے ہیں، اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ کیا الجھن ہے، یہ کیا الجھن پیدا ہو گئی ہے؟ کیا یہ اللہ کا قصور ہے؟ نعوذ باللہ، یہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ یہ اللہ کا قصور ہے، نعوذ باللہ، خدا معاف کرے۔ یا خدا کے ماننے والوں کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے یہ؟ ایک جگہ پر لکھا گیا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور دوسری جگہ پر کہا گیا ہے نعوذ باللہ کوئی بھی نہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا آپ کے ذہن میں سوال نہیں ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش کوئی اس سوال کا جواب مل جائے، لیکن پتہ ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں تو کیونکہ دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مجھے تو گھنٹے چاہیے اس سوال کا جواب دینے کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ میرا زیادہ سے زیادہ پیغام جو ہے 30 سے 35 منٹ کا ہو، مختصر سے وقت میں ہم سیکھیں گے۔ خدا کا بندہ نوید ملک کہتا ہے، میرا ایک دوست دلاور خان تھا، اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا۔ واقعی اس کے دل میں یہ سوال تھا، اور میں نے جب اس کو یہ جواب دیا، بھائی جان یہ جو قرآن پاک کہتا ہے نہ کہ اللہ خود بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، یہ اس پیدائش کی بات ہے جو میری پیدائش ہوئی ہے اور جو آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ جس طرح پوری کائنات کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی کہ ہم اپنے ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں یسوع المسیح اس طرح سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یسوع المسیح کی پیدائش ایسے نہیں ہوئی تھی، وہ بالکل وکھری تھی، بالکل علیحدہ تھی،
کیونکہ پروردگار نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے مریم صدیقہ کو یہ خوشخبری سنائی، یہ نوید سنائی کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اور یاد رکھیں جب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں تو جس وقت مقدسہ مریم کے پیٹ میں یسوع المسیح کی حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہونے والی تھی تو آسمان سے مقدسہ مریم کے لیے خوراک آتی تھی، اور لکھا ہے ساتھ میں قرآن پاک میں کہ ایسے پھل آتے تھے جو نہ اس دنیا جہاں میں کسی نے چکھے اور نہ ہی کسی نے دیکھے تھے۔ یہ جو نوید ہے، یہ جو خوشخبری ہے، خدا نے حضرت جبرائیل کے وسیلے سے مقدسہ مریم کو سنائی تھی کہ تو امید سے ہوگی اور تو یہ ایک بیٹے کو جنے گی، اور یہ معجزانہ طور پر تھا۔ اس میں کسی مرد کا کوئی رول نہیں تھا۔ میں جو پیغام دے رہا ہوں آپ سے مخاطب ہوں، میری اور آپ کی پیدائش میں ہمارے والدین کا رول ہے، ہمارے والدین کا کردار ہے، ہماری ماں اور ہمارے باپ کا کردار ہے، کردار تھا۔ لیکن مسیح یسوع کی ولادت میں، ان کی پیدائش میں مرد کا کوئی رول نہیں تھا۔ آپ بھی رضامند ہیں اس بات پر، اور میں بھی رضامند ہوں اس بات پر، اہل کتاب اس بات پر رضامند ہیں۔ یہاں پر سورۃ الاخلاص میں ہے، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اس کے پیچھے یہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میری پیدائش ہوئی اور میرے بچوں کی، شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہم پیدا ہوئے ہیں ویسے ہی یسوع المسیح کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت مریم کے وسیلہ سے۔ اگر آپ ایسے سوچتے ہیں تو ہم اس طرح سے اس بات کو بالکل بھی قبول نہیں کرتے، اور میں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں، جب قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس سے کوئی نہیں پیدا ہوا اور وہ خود کسی سے بھی پیدا نہیں ہوا، تو یہ جسمانی پیدائش کی بات ہے۔ میں اس آیت سے، سورۃ الاخلاص کی جو آیت ہے، اس سے بالکل متفق ہوں۔ میں اس آیت پر عمل کرتا ہوں، حیران ہونے کی بات نہیں ہے۔ نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوا اور نہ ہی اللہ کسی سے پیدا ہوا، وہ روح ہے، اور روح کو نہ شوہر کی ضرورت ہے نہ بیوی کی، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ جسمانی بات ہے جو آپ سورۃ الاخلاص کی کہہ رہے ہیں، اور میں اس آیت کے ساتھ بالکل متفق ہوں۔ کیا یسوع المسیح جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوئے؟ نہیں، نعوذ باللہ، یہ تو بہت بڑا کفر ہے کہ یسوع المسیح جسمانی طور پر خدا سے پیدا ہوئے۔ ہم اس بات کو اس طرح کبھی بھی نہیں مانتے۔ ایک بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم اس آیت کے مطابق مسیح کو، ابن مریم کو یا حضرت عیسیٰ المسیح کو جسمانی طور پر اللہ کا بیٹا نہیں کہتے۔ ہم روحانی طور پر یسوع المسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ روحانی طور سے کیا مراد ہے؟ فرض کریں کہ آپ میرے گھر آتے ہیں، میری ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا بھی ہے، اور آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اور جب آپ ہمارے گھر آتے ہیں اور آ کر میری بیٹی کو اور میرے بیٹے کو مخاطب ہوتے ہیں اور ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا کیسے ہو؟ بیٹا تم کیسے ہو؟ کیا کہا آپ نے؟ بیٹا تم کیسی ہو؟ آفتاب بیٹا تم کیسے ہو؟ ویسے اگر قانون کے اعتبار سے دیکھا جائے تو، اصول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ میری بیٹی کو یا میرے بیٹے کو کہنے والے، بیٹا کیسے ہیں آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو کوئی حق نہیں کہ میری اولاد کو آپ بیٹا کہیں۔ میری بیوی ہے، اس سے اور مجھ سے یہ بچے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے یہ میرے بچے ہیں، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا۔ فزیکلی طور پر یہ بیٹی اور یہ بیٹا ہے، لیکن ہم کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ مذہب کی بات نہیں، بلا آپ مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں یا مسلم ہیں۔ اگر میں آپ کے گھر آتا ہوں تو آ کر آپ کے بچوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا کیسے ہو؟ اگر جسمانی طور پر دیکھا جائے تو میرا کوئی حق نہیں بنتا ان کو بیٹا کہوں۔ لیکن پتہ ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں، آپ میرے بچوں کو بیٹی اور بیٹا کہتے ہیں۔ آپ ویسے ہی کہہ رہے ہیں جیسے آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں، یا سادہ زبان میں جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں، جس طرح دے میرے بچے اس طرح دے یہ بھی بچے نے۔ یہ پیار اور محبت سے کہہ رہے ہیں، جسمانی طور پر نہیں کہہ رہے، روحانی طور پر کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک رشتے میں آپ محبت سے ان کو بیٹا بیٹی کہہ رہے ہیں۔ جو آیت کلام مقدس میں سے میں نے تلاوت کی ہے،
وہاں اللہ تعالیٰ خود یسوع المسیح کو کہتے ہیں کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ غور سے سنیں، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ جتنے بھی مسیحی ہیں، کرسچن لوگ پوری دنیا میں سب کہنا شروع کر دیں کہ یسوع خدا کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ تمام مذاہب کہنا شروع کر دیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی ذات خود کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، تو ساری دنیا انکار کرے تو کرے نا، اس کی ذات پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کی ذات پر کوئی اثر پڑے گا؟ میں نہیں سمجھتا اگر آپ انکار کریں گے یا میں انکار کروں گا تو اس کی ذات پر کوئی اثر پڑے گا۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ ایک تو یہ ہے ہماری سوچ، ہمارا خیال جسمانی ہے۔ دوسری شاید پروردگار دو عالم نے کسی اور نبی کو بیٹا کہا نہیں، تو اس کو کوئی تو کسی کو صفی اللہ کہا گیا ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی رسول اللہ ہے۔ میں عزت سے کہتا ہوں، بڑے پیار اور احترام سے کہتا ہوں، لیکن دوسری طرف روح اللہ اور کلمت اللہ اور بیٹا اور کسی کی بابت نہیں کہا گیا۔ یہ صرف اور صرف یسوع المسیح کی بابت کہا گیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے رب عالمین خود یہ کہتے ہیں کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، تو ساری دنیا انکار کرے تو کرے، اس سے اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں اس لیے ان کو خدا کا بیٹا مانتا ہوں کہ اس نے اس کے پہلے خود کہا کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے۔ کہ خدا ہی آسمان سے یہ کہتا ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں؟ جب خدا ہی، غور سے سنیں، جب خدا ہی آسمان سے یہ کہتا ہے تو میرا پیارا بیٹا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں اپنی طرف سے کوئی تعلیم گھڑ لیتا؟ کیونکہ اس نے کہا، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ابن خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور ساتھ ساتھ بہت ساری مثالیں ہیں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ میں اور آپ اس کلیم کو صحیح طور پر سمجھ پائیں اور جان پائیں۔ اگر ہم یہاں بیٹے کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں ایک پاکستانی ہوں اور پاکستان میں
کیا ہوتا ہے؟ ہم محترم فاطمہ جناح کی بابت کیا کہتے ہیں؟ وہ مادر ملت ہے کہ وہ قوم کی ماں ہے۔ قوم کی ماں کا کیا مطلب ہے؟ کیا جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ فاطمہ جناح سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ قوم کی ماں ہے؟ نہیں نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ ان میں شامل تھی جنہوں نے پاکستان کو دنیا کے نقشے میں لانے کی کاوشیں کی۔ اس لیے فاطمہ جناح کو مادر ملت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ نے دیکھا کبھی ابن سبیل کا لفظ آیا ہے؟ راہ کا بیٹا۔ ابو بکر کا نام آیا ہے، ترجمہ دیکھیے گے آپ۔ ابو ہریرہ کا لفظ آیا ہے، ترجمہ دیکھیں آپ۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین جنت کا ذکر آیا ہے۔ مخاتل مومنین کا ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ ام الخطاب کا ذکر آیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا یہ جتنی اصلاحات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جسمانی ہے، اور آپ بھی میرے ساتھ رضامند ہیں۔ کیا یہ جسمانی اصلاحات نہیں ہیں؟ اور یہاں تک کہ جب حاجی دنیا سے حج کرنے کے لیے سعودی عرب مکہ مدینہ میں حج کے فرائض سر انجام دینے کے لیے جاتے ہیں تو اخبار کی سرخیوں میں موٹی موٹی لائنوں میں، ٹیلی ویژن میں، ریڈیو پر لکھی ہوئی ہم دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ چیزیں۔ شاہ سلفی میں کہ اس سال اتنے لاکھ فضان توحید نے حج کے فرائض ادا کیے، کہ اس سال اتنے لاکھ فرزند توحید نے حج کے فرائض ادا کیے۔ کیا کہا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا یہ کفر نہیں؟ شاید آپ کہیں اصل میں یہ جسمانی معنی تو نہیں لیے جاتے، یہ تو روحانی معنی لیے جاتے ہیں۔ فرزند فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بیٹے کے ہیں۔ توحید وہی جو کلمہ توحید ہے، توحید وحدانیت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ جو وعدہ ہے اس کے بیٹے جسمانی طور پر نہیں، اور آپ وقت اور اپنا پیسہ دیتے ہیں، خاندان رشتہ دار چھوڑتے ہیں، دیس چھوڑتے ہیں، اور فریضہ حج کے لیے سعودی عرب میں جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ روحانی بات ہے، ان کے لیے یہ روحانی زبان استعمال کی جاتی ہے کہ وہ حجاج اکرام فرزند توحید ہیں۔ اس سے مراد جسمانی طرح پر نہیں، روحانی
طور پر ہیں۔ اگر یہ باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، جسمانی طور پر نہیں بلکہ یہ روحانی طور پر ان کو فرزند توحید کہا جاتا ہے، تو پھر مسیح ابن مریم سے کون سی چیز جو ہمیں روکتی ہے کہ ہم نہ مانیں کہ وہ ابن خدا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ اور میں سوچتا ہوں کہ یہ تعصب ہے، اس کے پیچھے ہمارے کن ذہن ہیں اور لکیر کا فقیر ہونا ہے۔ اور میرے عزیزو، آپ کے مستقبل کا دار و مدار کسی پادری، کسی مولوی، کسی عالم پر نہیں ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، اور اس حقیقت اور سچائی کے پیرو ہو چلیں، اور ہم اس حقیقت اور سچائی میں جاننے میں آپ کی ہر ممکن طریقہ سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں حروف آخر کے طور پر یہی بات کہہ رہا ہوں: یسوع جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے ابن خدا، یعنی کہ خدا کے بیٹے ہیں۔ قرآن حکیم والی آیت سے میں متفق ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جسمانی طور پر کوئی بھی پیدا نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے ہم جو مسیحی ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جسمانی طور پر یسوع المسیح پیدا نہیں ہوئے۔ یہ روحانی پیدائش کی بات ہے، یہ روحانی طور پر بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے کلمے سے نکلنے کی بات ہے، جو کلمہ مجسم ہوا اور جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا۔ اور امید ہے کہ آج اس سوال پر، جو بڑا اہم سوال ہے، تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی۔ پروردگار عالم میری اور آپ کی سوچوں کو وسیع کرے اور ہماری عقلوں کو کھولے، دلوں کو کھولے، سوچوں کو کھولے، تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس کے کلام کی ان خوبصورت باتوں کو جان سکیں، پہچان سکیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دیں۔